دوں گا, تمہارے پاس اختیار کیا ہے, تم کس قسم کی بات کر رہے ہو. بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے, ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں, یہ ایک لمبی جنگ ہے, یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ, امید ہماری شکل میں امید ہوگی, اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے, وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان, جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی, جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں, جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد آپ تھوڑا ویٹ کریں, جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی پیسے شیسے دے دے, کوئی منت سماجت کرے, یا کوئی دو راستے آپ کو معلوم ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے. یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی. اور انٹرسٹنگلی اب وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے, ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں, اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں, ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ, کون اس کو مانے گا, کون اس کو رسپیکٹ دے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے, جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نہیں کیے ہیں. تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے, عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں, منشور دیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں میں 300 یونٹ بک دوں گا. صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چھوڑ کا یہ موقف ہے, اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا, ان آرڈیننس کو آپ مسترد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے, تو یہ آپ سے نکل جس نہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد کرنے کی قرارداد ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا, ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا, اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی. اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے, اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے, وہ اس کو سمجھے, اس کے اوپر بات کرے, باس ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں, یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اور آپ کو یہ یقین دہانی نہیں کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا, دباؤ ہوگا, نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے, انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. یہاں پہ ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے. یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی, الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا, لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں, جو جبر کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو. دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگریکل ہم جواب دے چکی کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے, اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن. پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا ہے کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. سر کیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر, جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے.
मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो है ना इसमें अगर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं तो वो नामुनासिब है. इनको इमीडिएटली जो है ना पोजीशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए. वो स्क्रूटनी प्रोसेस एज सच बहाना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए. एग्रीमेंट है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस सिलसिले में आपसे कोई राब्ता किया गया या कोई खत आपने फिर लिखने का? नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ. आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया. हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मेलिफाइड इंटेंट है और ये बाकी भी चीज़ें जो हैं यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया. यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का. एक आपसे सवाल बड़ा है कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वज़ीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें. दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं. तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं जो आईनी तरीक़ाकार है. आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है? बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया. सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आइनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है और वो वाजिबात मरकज़ ने अदा किए होते हैं. क्योंकि मैं ख़ुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक़ के लिए. दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम लोग क्या करें. उसके ख़िलाफ़ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ जो है वो सामने आएगी और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे. और आखिरी चीज़ जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसल साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफ़ीर भेजना चाहते हैं, पर उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने चुकानी है, वो है कि कम अज़ कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहाँ पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज़ तरह से कर सकते हैं. और ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे होता है तो आपके वोट जो हैं वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज़ में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज़्यादा हो जाए. ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज़ नहीं है और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं.